بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی سب سے طاقتور اور سب سے لمبی مدت تک قائم رہنے والی سلطنت خلافت عثمانیہ کیسے قائم ہوئی؟ کیا خاص اسباب و عوامل تھے؟ مسلمانوں کو کتنی پریشانیاں لاحق تھیں؟ ان کے دشمن کون لوگ تھے؟ مسلمانوں نے کیسے حالات کا مقابلہ کیا؟ اور پھر کس طرح انہوں نے یورپ کی عیسائی سلطنتوں اور مغول کی ابھرتی ہوئی طاقت کو پاش پاش کر کے دنیا کی سب سے عظیم سلطنت قائم کر لی؟ ترکوں کا ایک مشہور قبیلہ تھا جس کا نام قائی ہے۔ یہ جنگ اور بہادری کے لیے مشہور تھا۔ منگولوں اور صلیبیوں نے کئی مرتبہ اس کو ختم کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن اس قبیلے نے ان سے مقابلہ کر کے اپنے وجود کو باقی رکھا۔ 12ویں صدی میں اس قبیلے میں ایک نوجوان نے جنم لیا جنہیں ارطغرل غازی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اناطولیہ کی طرف ہجرت کر کے اپنے قبیلے کو آباد کیا اور دنیا کے سامنے ایک وسیع اسلامی سلطنت کا خاکہ پیش کیا۔ اس وقت ارطغرل غازی جب یہ منصوبہ بنا رہے تھے، اس وقت پورا عالم اسلام شدید خلفشار کا شکار تھا اور اندر سے کمزور ہو چکا تھا۔ ایک طرف چنگیز خاں اور منگولہ فوج نے عالم اسلام کو تباہ و برباد کر دیا تھا، تو دوسری طرف صلیبیوں نے پورے عالم اسلام میں سازشوں کا جال بچھا رکھا تھا۔ خلافت عباسیہ بے حد کمزور ہو چکی تھی۔ سلجوقی سلطنت زوال پذیر تھی۔ ایسے حالات میں ارطغرل غازی نے عالم اسلام کو متحد کرنے اور ایک وسیع اور عظیم الشان سلطنت دینے کا منصوبہ بنایا، اور زندگی بھر انہوں نے منگولوں اور عیسائیوں کے خلاف جنگ کی۔ عیسائیوں کے کئی سارے علاقوں پر انہوں نے فتح کا علم لہرایا، ترک قبائل کو متحد کرنے کی کوشش کی۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے عثمان غازی نے اس منصوبے کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، اور بالآخر 1299 میں عثمان غازی نے یورپ کی سرزمین پر ایک نئی سلطنت کی بنیاد رکھ دی، جسے تاریخ میں سلطنت عثمانیہ اور خلافت عثمانیہ کہا جاتا ہے۔ 1923 تک یہ خلافت عثمانیہ باقی رہی، جو اپنے وقت کی سب سے بڑی سپر پاور اسلامی حکومت تھی اور موجودہ دنیا کی تقریباً 46 ممالک پر ایک ساتھ حکومت تھی، جس میں یورپ کا ہنگری، اٹلی اور آسٹریا بھی شامل تھا۔ دنیا میں اب تک جتنی مشہور اور عظیم سلطنتیں قائم ہوئی ہیں، ان میں سب سے بڑی اور سب سے مضبوط اور سب سے پائیدار یہی سلطنت ہے۔ یہ قائم ہونے والی نئی سلطنت عثمانیہ، جس کی داغ بیل اناطولیہ میں رکھی گئی تھی، یہ قسطنطنیہ کے قریب واقع ہے۔ قسطنطنیہ عیسائیوں کے نزدیک سیاسی و مذہبی حیثیت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب سے رومی بادشاہ قسطنطین نے 3 صدی عیسوی میں عیسائی مذہب قبول کر کے اس شہر کو اپنا پائے تخت بنایا تھا، اس وقت سے اس کا نام قسطنطنیہ ہو گیا تھا، اور یہ بیک وقت بازنطینی سلطنت اور عیسائی مذہب دونوں کا اہم ترین مرکز بن گیا تھا، اور اس کی اہمیت یہی تھی جس کی بنا پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر پر جہاد کرنے والے لشکر کو مغفرت کی بشارت دی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، لَتُفْتَحُنَّ الْقُسْطُنْطُنِيَّةَ فَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ۔ تم ضرور قسطنطنیہ فتح کر لوگے، پس بہترین امیر اس کا امیر ہوگا اور بہترین لشکر وہ لشکر ہوگا۔ چنانچہ اس حدیث میں بیان کردہ سعادت کے حصول کے لیے بہت سے مسلمان حکمرانوں نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا، جن میں حضرت عمر بن عبدالعزیز، ہشام بن عبد الملک، مہدی عباسی، ہارون رشید وغیرہ شامل ہیں، لیکن شہر فتح نہ ہو سکا۔ اول تو اس شہر کا محل وقوع ایسا تھا کہ اس کے گرد سمندری خلیجوں نے حصار سا قائم کیا ہوا تھا۔ دوسرے، یہ پہاڑی علاقہ تھا جس میں سردیوں کا موسم خاص طور پر عرب کے صحرا نشینوں کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتا تھا۔ تیسرے، اس شہر کے گرد یکے بعد دیگرے 3 فصیلیں تھیں، جن میں 170 فٹ کے فاصلے سے مضبوط برج بنے ہوئے تھے۔ ہر فصیل انتہائی مستحکم تھی، اور پہلی اور دوسری فصیل کے درمیان ایک ناقابل عبور خندق بنی ہوئی تھی، جو 60 فٹ چوڑی اور 100 فٹ گہری تھی۔
اور اس لحاظ سے یہ قلعہ دنیا کا سب سے مستحکم اور ناقابل تسخیر قلعہ سمجھا جاتا تھا۔ چوتھے، عیسائی دنیا میں قسطنطنیہ کو جو سیاسی اور مذہبی مقام حاصل تھا، اس کے پیش نظر اس پر آنچ آتی دیکھ کر پوری عیسائی دنیا اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو جاتی تھی۔ عباسی خلافت کا تتار کے ہاتھوں تباہ ہونے کے بعد خلافت سلطنت عثمانیہ کو منتقل ہو گئی، اور یونان اور ایشیائے کوچک کے بہت سے علاقے کو فتح کے بعد عثمانی بادشاہوں نے یورپ اور بالخصوص قسطنطنیہ کی طرف توجہ کی، جو بعد میں قسطنطنیہ کے فتح کے بعد عثمانی خلافت کا دارالخلافہ بنا۔ قسطنطنیہ کی جغرافیائی، مذہبی اور سیاسی اہمیت کا کیا مقام ہے اور یہ شہر کس طرح فتح ہوا، اس کی تفصیل اگلی آڈیو میں پیش کی جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس خاص پیشکش کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔